کا آپ کا سوال انجینئر مرزا صاحب کے حوالے سے، آپ نے کچھ عرصے پہلے انہیں پھول بھیجے آن لائن جی، تو وہ پھول بھیجنے کی کیا وجہ تھی؟ صرف ان کو نہیں بھیجے سر، اچھا، میں ہر اس شخص کو پھول بھیجتا ہوں جو کسی بھی موقع پہ کسی بھی اینگل سے میرے اوپر تہمت یا غیبت کا ثبوت دے دیتا ہے تو اس کو گفٹ دیتا ہوں میں کہ آپ نے مجھے آخرت میں اتنا فائدہ پہنچایا، ہم تو اتنی تو بنتی ہے، ٹھیک ہے. اور صرف پھول نہیں بھیجے، وہ سورہ حجرات کی آیتیں ساتھ لگا کے بھیجتا ہوں میں کہ بھائی یہ ایک تابعی ہیں، انہوں نے یہ ان کی سنت ہے، یہ انہوں نے کیا تھا، ان کو پتہ چلا تھا کہ میری بار غیبت ہوئی، انہوں نے لٹرلی طائف بھیجے تھے کہ تو نے مجھے آخرت میں فائدہ پہنچایا، اور تجھے میں دنیا میں اس کا تھوڑا سا تو قدر کروں تیری کہ تو نے مجھے آخرت میں اتنا فائدہ پہنچایا. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ ازراہ تفنن نہیں ہوا، یہ ازراہ عقیدہ ہوا ہے کہ بھئی میرا عقیدہ ہے کہ آخرت میں جو بھی مجھے آخرت میں فائدہ پہنچائے گا، جس اینگل سے بھی پہنچائے گا، اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے. یہ ویسے بڑی پازیٹیو سوچ ہے جی. ہم لوگ تو اس بات پہ یار فلاں میرے بارے میں بات کرتی، اس ٹاپک کو تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھ جائیں سوسائٹی میں ایسا میسج سر میں فلاں بندے نے یہ بات کر دی یار میرے تو اس سے بول چال ختم، یہ وہ اگر ہم اس نقطے پہ آ جائیں کہ یار اس نے میرا آخرت میں اتنا فائدہ کر دیا تو بڑے مزے لگ جائیں گے سب. بالکل، ورنہ پھر اسی وقت ختم بھی ہو جائیں گے نا، غیبت ختم ہو جائے گی، لوگوں کو پتہ چلنا ٹریننگ ہے نا، ٹریننگ مینول ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، میں یہ پتہ نہیں کیوں نہیں بتائی جاتی امیوں کو، میں کہہ رہا ہوں اور ابوؤں سے کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو بتائیں کہ غیبت کرنا ہی گناہ نہیں ہے، غیبت سننا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے، یہ ہمیں بتایا نہیں جاتا. بس جس دن یہ پتہ چل گیا نا، اور آخرت کے دن کا ایک دفعہ نقشہ صرف 5 منٹ کے لیے سوچ لیں، اللہ کی قسم آخرت ہونی ہے، پھر اللہ کی قسم آخرت کے میدان میں سب نے اکٹھا ہونا ہے، بے شک، اور وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کی طرف لپک رہے ہوں گے کہ تو نے آج مجھے بچا لیا، اور اپنے سارے گناہ اٹھا کے پھینکیں گے اس کی طرف، اور وہ غیبت کی وجہ سے لٹرلی لوگوں کی خوشی سے جو حالت ہونی ہے نا کہ میں تو مر گیا تھا، تو نے میرے سارے گناہ لے لیے. کیونکہ اور وہاں پہ جس نے غیبت کی ہوگی اس کی حالت سوچیں کیا حالات ہوں گے اس کے، کہ میں بغیر مطلب میں اپنے ثوابوں کو کیا چار ڈالوں، اور گناہ بے لذت، مطلب نہ کچھ حاصل ہوا نہ کچھ. نہیں سمجھ لیں آپ نے، میں آپ کو بتاتا ہوں غیبت کیوں کی جاتی ہے، اس کے پیچھے نفسیات ہے. اچھا، مگر یہ میں پھر بتاتا ہوں، یہ کانسیپٹ پتہ نہیں کیوں نہیں بتایا، بیسک کانسیپٹ ہے، حدیث پڑھیں اس کے اوپر کہ میرے اگر آخرت میں ثواب نہ بچے، بیلنس ہو گئی یا ثواب کم ہوئے یا سمجھے میں نے کوئی ثواب ہی نہیں کیا، تو غیبتی پھر بھی میرے کام آنا ہے، کیونکہ اس نے میرے سارے گناہ لے لینے. بالکل. رات سوچیں کہ آپ اچھا غیبت، اور کیا آپ نے میری غیبت کی، دوسرے بندے نے اس کی ویلیڈیشن کر دی، وہ بھی اتنا ہی غیبتی ہو گیا. سوچیں جس نے سنی تھی وہ بھی اتنا ہی بڑا غیبتی ہو گیا. یہ عیاشیاں ہم لگاتے ہیں ان کی جن سے ہم نفرت کرتے ہیں، یہ عیاشیاں ان کی لگاتے ہیں. سائنس کیا ہے اس کے پیچھے؟ سائنس یہ لوگ کیوں غیبت کرتے ہیں یا کیوں سنتے ہیں؟ سر میں نا کسی دن وائٹ بورڈ بلیک بورڈ پہ نا یہ پوری تفصیل سائیکالوجی کے ٹریز بنا دوں گا، جس میں امیوں کو اور ابوں کو پتہ چلے، والدین کو پتہ چلے کہ بھائی یہ آپ نے کر کیا دیا، اور یہ معاملہ مشین اللہ نے بنائی کیسی. سب سے پہلا سٹیپ انسان کی جبلی تقاضوں میں ایک دوسرے پہ فوقیت کا جبلی تقاضا ہے ہمارا، ٹھیک ہے. یہ ہمارا ایک اسپیشل ہارمون ہے سیروٹونن، اس کے اوپر میں بہت تفصیلی لیکچر دیتا ہوں، اوپن فورم کے اوپر بھی موجود ہیں، آپ سن لیجیے گا. جب آدم علیہ السلام کا بچہ دنیا میں آتا نا تو وہ کسی کے تابع نہیں آ سکتا، یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہوا ہمیں کہ تم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو دوزخ سے سزائیں پانے کے بعد آخری جہنمی جنت کے اندر ڈالا جائے گا نا، پیٹ کے بل رینگتا ہوا جا رہا ہوگا، اتنی بری حالت میں ہوگا، جنت میں جا رہا ہوگا، اور لاسٹ آف دا لاسٹ، اس کا نام یوحنا ہوگا. اور وہ جب جنت میں پہنچے گا تو فرشتے اس کو اس کی جنت دکھائیں گے کہ یہ تیری جنت، تو وہ جنت اس زمین کے کرے سے 13 گنا بڑا کرہ ہوگا. بے شک، ٹھیک ہے. یہ صاف صاف بتاتا ہے کہ ایک تو جنت کانسٹلیشن آف پلانٹس، ہر انسان کا اپنا پلانٹ ہے. اور یوحنا کو یہ نہیں کہا اللہ کے رسول نے کہ یہ فلاں بندے کی جنت میں جائے گا، اس کو اپنا کرہ ملے گا، جو کہ ہمیں پتہ ہے آدم علیہ السلام کو عدن میں اپنی جنت ملی تھی، اپنی بیوی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا کہ اللہ نے آدم کو کہاں بنایا. بہرحال جب جنت کے اندر ایک بادشاہ سلامت دنیا میں آتے ہیں، ان کے سارے بچے وہ بادشاہ پریکٹس کرتے ہیں، بادشاہ کا بچہ بادشاہ ہی ہوتا ہے. سو یہ جو فوقیت ہے نا، یہ وہاں سے آ رہی ہے، اس پورے پیرائے کے پیچھے یہ مقصد. اب جب میں نے فوقیت
آپ کے اوپر اپنی ظاہر کرنی ہے نا، ظاہر کس کے آگے ظاہر کرنی ہے؟ کسی گواہ کو پکڑاؤں گا نا وہ حقیقت کا ویلیڈیشن کے لیے. بالکل. اس لیے میں نے کہا جو ویلیڈیٹ کرتا ہے وہ اتنا ہی بڑا غیبتی ہے. سو انسان انسانوں کے اوپر بات کرتے ہی تب ہیں جب انہوں نے سپیریورٹی شو کرنی ہوتی ہے. سو غیبت اگلے کو ڈاؤن کرنے کے لیے کی جاتی ہے؟ نہ بالکل بھی نہیں. غیبت اپنے آپ کو اپ کرنے کے لیے، سپیریئر دکھانے کے لیے کی جاتی ہے. مومنوں، مرد مردوں سے تمسخر نہ کریں. ممکن ہے کہ وہ لوگ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں. ممکن ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں ان سے اچھی ہوں. اور اپنوں کو آپس میں عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو. ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو لوگ توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں. اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے. تو غیبت نہ کرو اور اللہ کا ڈر رکھو. بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے.